سنگرام کی بات سن کر دیوداس کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھکی رہی، پھر شرمندگی کے احساس میں وہ کہنے لگا، بھائی تمہارا کہنا درست ہے، بھاگی تو وہ میری حماقت کی ہی وجہ سے ہے، مجھے اس کے پاس وہ ساری بستر کی چادریں نہیں رکھنی چاہیے تھیں، لیکن ایسا تو میں اس کی خوشی کے لیے کر رہا تھا، اور پھر بھائی مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اندر ہی اندر کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ 2 دن بعد مجھ سے شادی کرے گی، اس بنا پر میں نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا تھا، اس لیے میں اس کے لیے نئے نئے کپڑے اور بستر کی چادریں لے کر آیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی ایک بات ہے، اسے نروالا کی طرف بھاگنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے، ہے وہ یہیں کہیں، اگر ان مچھیروں کی بستی میں نہیں ہے تو آس پاس کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے، اس کا یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ بھاگنے سے پہلے اس نے کسی سے منصوبہ بندی بھی نہیں کی، اس لیے کہ یہاں کسی کا آنا ہی منع ہے، میرے خیال میں بھاگ کر وہ کسی آس پاس کی بستی میں داخل ہوئی ہوگی اور منت سماجت کی ہوگی کہ وہ ایک مظلوم اور بے بس لڑکی ہے، اسے پناہ دی جائے۔ میرے خیال میں وہاں قیام کر کے کسی نہ کسی طرح وہ نہروالا میں اپنے باپ کو اطلاع بھیجے گی اور پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس دوران تک نہروالا کی طرف جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے، ساتھ ہی اپنے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا جائے جو آس پاس کی بستیوں کے چکر لگاتے رہیں اور لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ ان کی بستی میں کوئی نئی لڑکی تو داخل نہیں ہوئی۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم کمار دیوی کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سنگرام نے دیوداس کی اس تجویز سے اتفاق کیا، اتنی دیر تک کنارہ بھی آ گیا تھا، لہٰذا وہ دونوں کشتی سے اتر کر خاموشی کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ دیوداس اور سنگرام کے جانے کے بعد بھگوان داس نے اپنی بیٹی کرن کماری کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی اب تو گھر جا، تیرا جلدی جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تو گھر نہ گئی تو راج کماری تو توشکوں تلے ہی دبکی رہے گی۔ جا میری بیٹی، اسے جا کر نکال اور پھر تو گھر پر ہی رہنا، کھانے کا اہتمام کرنا، ہم کام نپٹا کر آ جائیں گے۔ اپنے باپ بھگوان داس کے کہنے پر کرن کماری کنارے پر اتری، پھر تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف ہو لی تھی۔ اس نے قفل کھولا، دروازہ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اس نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی، پھر اندر گئی اور دھیمے سے لہجے میں اس نے کمار دیوی کو پکارا۔ کمار دیوی توشکوں کے نیچے سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی، سہمے سہمے سے انداز میں کرن کماری کے پاس آئی، پھر تقریباً ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ دونوں اوباش اور بدماش چلے گئے۔ کرن کماری آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگی، میری عزیز بہن تو اتنی پریشان اور فکر مند کیوں ہے؟ جب تک تو یہاں ہے ہمارے ہاں بالکل محفوظ رہے گی۔ بابا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں، اس لیے کہ بابا نے انہیں پوری طرح مطمئن کر دیا تھا کہ راج کماری ہماری بستی میں آئی ہی نہیں۔ یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر راج کماری نے ادھر کا رخ کیا تو انہیں باقاعدہ اطلاع دی جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن کماری جب خاموش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمار دیوی کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کرن کماری نے اسے دونوں شانوں سے پکڑا، ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا، اب میری بہن کہاں کھو گئی ہے؟ کمار دیوی بڑی سنجیدہ، غمزدہ اور ملول سی تھی، کہنے لگی، کرن کماری تمہارے بابا آج آئیں تو ان سے میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کروں گی۔ تم لوگوں نے جو مجھے اپنے ہاں پناہ دی ہے، کبھی موقع ملا تو اس احسان کا بدلہ بہتر انداز میں چکاؤں گی۔ اور اس سے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ کرن کماری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بدلہ چکانے کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ بابا سے تم کس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی نے غور سے لمحہ بھر کے لیے کرن کماری کی طرف دیکھا، پھر دکھ بھرے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی، کرن کماری تم مجھے بہن کہتی ہو، بہن کی حیثیت سے میں کوئی بات تم سے چھپاؤں گی نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ان ظالموں اور اوباشوں کے چنگل سے بھاگ کر یہاں تو آ گئی ہوں، یہ میری خوش بختی ہے کہ یہاں مجھے پناہ مل گئی ہے۔ اب یہ دیوداس اور اس کا ماموزاد سنگرام
دونوں چھٹے ہوئے اوباش ہیں۔ میرے خیال میں ارد گرد سارے علاقوں اور راستوں پر اپنے آدمی مقرر کر چکے ہوں گے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ وہ ہر صورت میں مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ان دنوں میرا اس گھر سے نکلنا اور کہیں روانہ ہونا انتہائی خطرناک ہوگا۔ میں تمہارے بابا سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے چند ہفتے یہیں اپنے ہاں قیام کرنے دیں۔ اسی دوران ہو سکتا ہے حالات میرے حق میں پلٹا کھا جائیں اور میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نکل آئے، اس لیے کہ دیوداس اور سنگرام کا خادم رام داس پوری طرح میرا ساتھ دے رہا ہے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں محفوظ کرنے کے بعد وہ یا تو ایبا کو اس کی اطلاع کرے گا یا نہروالا میں میرے باپ کو میری اس مصیبت سے آگاہی دے گا۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب گھورنے کے انداز میں کرن کماری کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر شکووں بھری آواز میں کہنے لگی، کمار دیوی میری بہن، یہ کس قسم کی گفتگو کرتی ہو؟ بہن بھی کہتی ہو اور ایسی باتیں بھی کرتی ہو؟ تمہیں اس موضوع پر بابا سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک تمہیں یہاں سے محفوظ طریقے سے نکالنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا اس وقت تک بابا تمہیں خود بھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ تم نے کیا اپنے من میں یہ بات بٹھا لی ہوگی کہ ہم تمہیں اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے؟ میری بہن، ایسی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گھر تمہارا اپنا ہے۔ جب تک تم یہاں قیام کرو گی ہم اپنے لیے باعث رحمت اور فخر خیال کریں گے۔ دیکھو، جب تک حالات پوری طرح تمہارے لیے محفوظ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم خود تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، اور میرا من یہ بھی کہتا ہے کہ اس دیوداس اور سنگرام نے تمہیں تمہارے ماتا پتا، بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے زبردستی جدا کیا ہے، تم پر ظلم ڈھایا ہے، لہٰذا انہیں ان کے پاپ اور مظالم کی سزا ضرور ملے گی۔ ویسے رام داس کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے تمہیں یہاں سے نکالنے کا محفوظ راستہ نکالے گا، پہلے وہ ایبا سے رابطہ قائم کرے گا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ شخص تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا اور دیوداس اور سنگرام سے تمہارا انتقام لینے پر بھی آمادہ ہو پائے گا؟ کرن کماری کے ان الفاظ پر راج کماری کمار دیوی یکدم افسردہ ہو گئی تھی، فضاؤں میں اس طرح گوننے لگی تھی جیسے کہ وہ انجانے خیالات میں کھو کر رہ گئی ہو۔ پھر عجیب سے لہجے، عجیب سے انداز میں وہ کرن کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کرن کماری میری بہن، ایبا ہم جیسا نہیں ہے، مجھ سے ہی اس کے حق میں کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ میری بہن، وہ بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کی نظر نظر میں موت کے سراب بھر دینے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ بے روک گرداب کی شورش و تلاطم اور طغیانی کے جوش مارتے بہرے بے کراں جیسا شجاع، رگوں میں مرگ گھول دینے والے زہر لگے نیزے کی انی جیسا ناقابل تسخیر ہے۔ مجھ سے ناراضگی کے بعد کئی مواقع پر وہ چاہتا تو مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک موقع پر جنگ کے دوران اس نے تیر میرے گھوڑے کے دونوں کانوں کے پار کر دیے تھے، ایک تیر میرے بازو میں بھی پیوست کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے تینوں تیر میرے شریر کے اندر ڈال کر مجھے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کی شرافت، اس کی نرم دلی کی ایک نشانی ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی موقع پر میرے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، میں نے ہی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ وہ صداقتوں کے امین اور رجائے شب میں چمکتے ستاروں جیسا صاف دل تھا۔ یہ میری بدبختی ہے جس نے قدم قدم پر اس کی زندگی میں کٹھنائیاں پیدا کیں، اس کی نظر نظر میں نفرت کے چراغ روشن کیے۔ کرن کماری میری بہن، وہ ایک اچھا ستھرا نرم دل انسان ہے۔ کاش میں نے اس کی زندگی کو ویران اور بے کیف نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے تاریکی اور بدبختی کو اس کا مقدر بنانے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ میں نے اسے رنج و غم کا کھلیان، پامال ثمر اور روندا ہوا پھول سمجھ کر اس سے انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ سسک پڑی تھی، پھر ہلکی ہلکی ہچکیوں میں وہ کہہ رہی تھی، کاش میں نے اس کی روح کی پاکیزگی، اس کے جسم کی طہارت کو مقاصد کی ذلت و پستی اور تمناؤں کی گندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اسے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے
کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ اس موقع پر کرن کماری نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی ڈھارس بندھاتی رہی، سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر کمار دیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ پھر کرن کماری نے اسے مخاطب کیا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی کرن کماری اسے دوسرے کمرے میں لے گئی، ایک پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اب تم یہاں لیٹ جاؤ، بالکل آرام کرو، میں رسوئی میں جاتی ہوں اور کھانا تیار کرتی ہوں۔ اتنی دیر تک بابا اور اماں بھی آ جائیں گے، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس موقع پر راج کماری کمار دیوی، جو اب اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکی تھی، کرن کماری کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اب تک تم نے مجھے گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم مجھے بہن بھی کہتی ہو اور کام کرنے سے روکتی بھی ہو۔ اب میری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے، لہٰذا دونوں بہنیں مل کر گھر کے سارے کام کیا کریں گی۔ اگر اس سلسلے میں تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں یہی سمجھوں گی کہ تم مجھے اس گھر میں اجنبی اور مہمان خیال کرتی ہو۔ کمار دیوی کی اس گفتگو پر کرن کماری نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگی، میری بہن، نہ میں تمہیں اجنبی سمجھتی ہوں اور نہ مہمان، میں تو تمہیں سکھ، راحت اور آرام دینا چاہتی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو پھر آؤ۔ دونوں بہنیں رسوئی کی طرف چلتی ہیں۔ کرن کماری کے ان الفاظ پر کمار دیوی بھی خوش ہو گئی، پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھانا تیار کرنے کے لیے رسوئی کی طرف ہو لی تھیں۔ ترائن کے میدان میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کی متحدہ طاقت و قوت کو بدترین شکست دینے کے بعد چند روز تک سلطان شہاب الدین غوری نے اسی میدان کے اندر قیام کیے رکھا۔ یہاں مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ترائن کے یہ میدان سر ہند شہر کے قریب تھے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بٹھنڈا شہر کے قریب تھے۔ بہرحال یہاں چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر پیش قدمی شروع کی۔ اب اس نے اجمیر شہر کا رخ کیا تھا۔ اجمیر شہر کا راجہ پرتھوی راج تو جنگ کے دوران فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا تھا، بعد میں سلطان شہاب الدین غوری نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ اب اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا بیٹا راجہ کولا حکمران تھا۔ دوسری طرف دہلی کا راجہ بھی ترائن کی جنگ میں کام آ چکا تھا اور یہ پرتھوی راج کا بھائی تھا، اور دہلی میں بھی اس کے عزیز و اقارب حکومت کر رہے تھے۔ بہرحال ترائن کے میدانوں سے نکل کر سلطان شہاب الدین نے اجمیر کا رخ کیا۔ اجمیر راجہ پرتھوی راج کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں خواجہ معین الدین چشتی کا مزار بھی ہے۔ یہ شہر 1100 عیسوی میں آباد کیا گیا۔ 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے اسے فتح کیا اور 1195 میں قطب الدین ایبک نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1398 عیسوی سے یہ راجپوتوں کے قبضے میں رہا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اجمیر شہر کا رخ کیا۔ دوسری طرف راجہ پرتھوی راج کے بیٹے کولا کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان شہاب الدین غوری بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ اجمیر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ تب اس پر خوف اور وحشت طاری ہو گئی۔ اسے یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ اس کا باپ پرتھوی راج ترائن کے میدانوں میں مارا جا چکا ہے۔ اسے یہ خبر بھی پہنچا دی تھی کہ اس کا چچا گوبند رائے جو دہلی کا راجہ تھا وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ ان ساری خبروں نے اس پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ جس قدر بڑی طاقت رکھ لے، سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ترائن کے میدانوں میں ہندوستان کے سارے راجاؤں نے اپنی پوری طاقت و قوت کو استعمال کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین پر ضرب لگائی تھی، لیکن سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ جب اجمیر کے قریب پہنچا تو راجہ کولا اجمیر کے عمراء، اپنی سلطنت کے سرکردہ لوگوں اور لشکر کے سارے بچے کچے سالاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ بڑے پرجوش انداز میں اس نے سلطان شہاب الدین کا استقبال کیا اور انتہائی قیمتی تحائف بھی سلطان شہاب الدین کی خدمت میں پیش کیے۔ راجہ کولا جب سلطان شہاب الدین کے سامنے آیا اور سلطان کی خدمت میں تحائف پیش کیے
تو اس وقت سلطان کے سارے سالار اس کے پاس موجود تھے۔ اس موقع پر راجہ کولا بڑی عاجزی اور انکساری سے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں کسی بھی صورت میں آپ کے مقابل آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ مجھے اجمیر کی حاکمیت پر بحال رہنے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ راجہ کولا کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، تمہارا باپ ایک غیر ذمہ دار انسان تھا۔ اس نے نہ صرف میرے سفیروں اور میرے دین کی بھی تصحیح کی جو اسے زیب نہ دیتی تھی۔ ترائن کی پہلی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے ہتک آمیز رویہ اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے شعور کی تنبیہ اور تقدیر کی گرفت کو فراموش کرتے ہوئے مجھے وہ اپنے ٹھکانوں سے دور کسی آوارہ بھگولے، آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے، سورج کی کھوئی ہوئی روشنی، مرکز سے دور بے چین روح سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا اور اس نے ہر چیز کو فراموش کرتے ہوئے خون کی بارش اور اجل کے جلتے الاؤ سے کھیلنے کا عزم کر لیا تھا۔ پھر دیکھا تم نے، جب اس کا غرور اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو قدرت نے اسے ملیا میٹ کر دیا۔ اس موقع پر جب کہ میں بزور طاقت اجمیر فتح کر سکتا ہوں، میں تم پر کوئی سختی، تم پر کوئی جبر مسلط نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اجمیر کی حاکمیت پر برقرار رکھتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر سرکشی کرنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف بے بنیاد بغاوت کھڑی کرنا چاہی تو یاد رکھنا اپنے باپ کی طرح جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سلطان شہاب الدین جب خاموش ہوا تب پہلے کی طرح بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اجمیر کا راجہ کولا کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحہ میں اپنے باپ جیسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ شاید آپ یقین نہیں کریں گے کہ ترائن کے میدانوں میں جانے سے پہلے میں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں آپ سے صلح کر لینی چاہیے اور درمیان اور بیچ کا کوئی راستہ نکال لینا چاہیے، اور ہمیں ہندوستان کے سارے راجوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان کے سامنے سفارا نہیں ہونا چاہیے۔ پر افسوس میرے باپ نے میری بات نہیں مانی، حالانکہ میں نے اسے ایک اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن اسے جنگ پر ابھارنے کے لیے بہت سے عوامل تھے۔ ہندوستان کے کئی راجہ چاہتے تھے کہ میرا باپ آپ کے مد مقابل آئے، اس لیے کہ انہیں خدشہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں ان کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اگر اجمیر مسلمانوں کے ہاتھوں بچ بھی گیا تو ان کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے زیر ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی بنا پر وہ میرے باپ کو انگیخت کرتے رہتے تھے کہ ہندوستان کی ساری طاقت و قوت کو شہاب الدین کے سامنے آ کر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا ہے۔ سلطان محترم، میں آپ کا مطیع اور فرمانبردار رہوں گا۔ آپ جو بھی خراج میرے لیے مقرر کریں گے اسے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا۔ سلطان شہاب الدین نے راجہ کولا کی اس گفتگو کو پسند کیا، اس پر خراج مقرر کیا۔ چند روز تک سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیا اور اس کے بعد سلطان نے وہاں سے کوچ کر لیا تھا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا جب دہلی کے قریب پہنچا تو دہلی کے حاکم گووند رائے کے مارے جانے کے بعد اس کے خاندان کے وہ افراد جو دہلی کا نظم و نسق چلا رہے تھے وہ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجمیر کے راجہ کولا کی طرح انہوں نے بھی سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر قیمتی تحائف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار بھی کیا اور سلطان کو خراج دینے کا عہد کیا۔ سلطان ان کی اطاعت سے خوش بھی ہوا۔ دہلی سے بھی اس نے کوچ کیا۔ آخر اس نے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر میں جا قیام کیا۔ کوہرام ان دنوں ایک خاصا بڑا اور مشہور شہر تھا اور پٹیالہ کے آس پاس تھا۔ یہاں جس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تو ایک روز سلطان شہاب الدین قطب الدین ایبک ایبا اور اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سلطان کے کچھ مخبر اس کے پاس آئے۔ قریب آ کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کہا۔ سلطان اور اس کے سالاروں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ مخبر سلطان کے قریب آئے اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھے۔
کہ سلطان نے انہیں پہلے ہی مخاطب کر لیا۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ ترائن کے میدانوں سے نکل کر اجمیر اور دہلی کے راستے یہاں تک سفر کیا ہے۔ کیا ان راستوں میں ہماری موجودگی یا ہمارے کوچ کرنے کے بعد کوئی نئی طاقت، نئی قوت ہمارے خلاف سر اٹھانے کا تہیہ تو نہیں کر رہی؟ اس بار آنے والے ان مخبروں میں سے ایک بول اٹھا، سلطان محترم، ترائن کے میدانوں سے یہاں تک کوئی قوت ہمارے خلاف سر نہیں اٹھا رہی، تاہم ایک ایسا شخص ہے جس سے مستقبل میں خطرہ پیش آ سکتا ہے، اور وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا ایک قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کا نام بھیم راج ہے۔ اس وقت وہ ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ مشرق کی دور دراز سرزمینوں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس کے کیا ارادے ہیں یہ ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ مخبر جب خاموش ہوا تو تجسس آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہاب الدین کہنے لگا، یہ شخص تو نہروالا کا راجہ ہے اور ایک بار اس سے ہم ٹکرا بھی چکے ہیں۔ اس پر مخبر کہنے لگا، سلطان محترم، یہ دو مختلف شخص ہیں۔ نہروالا کے راجہ کا نام بھیم دیو ہے، اجمیر کے مرنے والے راجہ پرتھوی راج کے اس رشتہ دار کا نام بھیم راج ہے۔ ترائن کے میدانوں میں راجہ پرتھوی راج اور دوسرے راجاؤں کے جو لشکری اپنی جانیں بچا کر اور شکست اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، وہ اسی بھیم راج کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اس طرح بھیم راج نہ جانے اپنے کن ارادوں کی تکمیل کے لیے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایبک میرے بیٹے، میں یہاں سے تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ لشکر کا ایک بڑا حصہ تمہارے پاس رہے گا اور لشکر کا ایک حصہ لے کر میں شمالی علاقوں سے ہوتا ہوا غزنی چلا جاؤں گا۔ میرے بعد محتاط اور چوکس رہنا، اسی گورام شہر کو اپنا مرکز قرار دے کر فتح کیے علاقوں پر اپنی گرفت رکھنا۔ میرے بعد اگر کسی بھی موقع پر تم محسوس کرو کہ اجمیر، دہلی یا کسی اور علاقے کے اس حکمران نے جس نے ہماری اطاعت و فرمانبرداری قبول کی ہے، اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں یا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے قوت جمع شروع کر دی ہے، تو تم پہلے ہی اس پر حملہ آور ہو کر اسے اپنا متی بنا کر اس کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا۔ سلطان شہاب الدین جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان محترم، پہلے تو میں آپ کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ہندوستان کے مفتوح علاقوں کا حاکم مقرر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں احسن طریقے سے علاقوں کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن اس موقع پر میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے۔ وہ کیا؟ حیرت سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان شہاب الدین نے پوچھا۔ قطب الدین ایبک اس موقع پر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایک نگاہ اس نے اپنے قریب بیٹھے ایبا پر ڈالی، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ ایبا کو آپ میرے ساتھ چھوڑ دیں، اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، یہاں یہ میرے لیے بہترین دستراز ثابت ہوگا۔ سلطان محترم، میں اور ایبا نے گزشتہ شب علیحدگی میں بیٹھ کر ایک ارادہ کیا تھا اور ہم دونوں اسے عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے پوچھا، کیسا ارادہ؟ قطب الدین ایبک پھر ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے ایبا پر ڈالتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک بار نہروالا کے راجہ بھیم دیو کے مقابلے میں ہمیں پسپا ہونا پڑا تھا، لیکن میں اور ایبا یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے اس پسپائی کا انتقام ضرور لیں گے۔ اپنی حالت کو مضبوط کر کے طاقت و قوت کو خوب استوار کرنے کے بعد یہاں میں اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا کا رخ کریں گے اور نہروالا کے راجہ کے لشکر کو ایک بار ضرور شکست دوچار کر کے رہیں گے۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تو اس موقع پر سلطان شہاب الدین کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا فوراً بول اٹھا، سلطان محترم، ہم ہر صورت میں نہروالا کے راجہ سے اپنی پسپائی کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس موقع پر آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہیں قطب الدین ایبک کے ساتھ رہنے دیجیے۔
ویسے میرے متعلق آپ جو بھی حکم صادر کریں گے میں اس پر کاربند رہنے کا پابند ہوں۔ سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے ایبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبک میرے بیٹے، میں ایک شرط پر ایبا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ قطب الدین ایبک نے چونکنے کے انداز میں سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط؟ شہاب الدین غوری مسکرایا، پھر دوبارہ کہنے لگا، قطب الدین تمہارے بیوی بچے ہیں، میں تمہاری طرف سے بالکل خوش اور مطمئن ہوں۔ ایبا کی شادی ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ لڑکی ماری گئی، حالانکہ وہ بہت اچھی اور انتہا درجے کی خوبصورت تھی، اور پھر اس سے کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں کسی اچھی جگہ ایبا کی شادی کرنے کا بندوبست کرو، اور اگر… سلطان شہاب الدین غوری یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مسکراتے ہوئے قطب الدین ایبک بول اٹھا، سلطان محترم، میں آپ کا مطلب سمجھ چکا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایبا کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود ایک بار اس کی اور راج کماری کمار دیوی کی ملاقات کراؤں۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ ایبا اس کے خلاف اور وہ ایبا کے خلاف کیسے رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔ بہرحال ایبا سے متعلق آپ مطمئن رہیں، میں اس کے لیے اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کی زندگی کا ساتھی چنوں گا۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے سلطان کہنے لگا، ایبک تمہیں اس معاملے میں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایبا کو میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا، یہیں تمہارے پاس ہندوستان میں رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں ایبا یقیناً تمہارا دسترات ثابت ہوگا۔ اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت بھی کروں گا، جیسا کہ آنے والے مخبر ہمیں ایک خطرے سے آگاہ کر چکے ہیں، جس بھیم راج کا انہوں نے ذکر کیا ہے، میرے بعد اس پر کڑی نگاہ رکھنا۔ اگر وہ اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کر رہا ہے تو میرے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد اس کی طرف اپنے مخبر بھیجنا، تاکہ وہ تم دونوں کو اس کی نقل و حرکت اور طاقت سے متعلق آگاہ کرتے رہیں، اور کسی بھی موقع پر تم اس سے خطرہ محسوس کرو تو پھر اسے معاف نہ کرنا، اس پر حملہ آور ہونا اور ہر صورت میں اسے زیر کر کے رکھنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین دم لینے کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یہ جو تم دونوں نہروالا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہاں بھی اپنی مکمل تیاریوں کے ساتھ نکلنا، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے لشکر کی تعداد کم رہ جائے گی، لہٰذا یہاں قیام کے دوران نہ صرف اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا بلکہ اس کی اعلیٰ تربیت اور تنظیم کا کام بھی سر انجام دینا۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان شہاب الدین رک گیا، خاموش ہو گیا، اس لیے کہ عین اسی لمحہ ایک لشکری آیا اور اس نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی۔ سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سارے سالار بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے وہ رات وہیں بسر کی۔ اگلے روز سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر سے نکلا، شمال کا اس نے رخ کیا اور شمال کے علاقوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا مغرب کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ غزنی جا پہنچا۔ دوپہر کے وقت کرن کماری رسوئی میں کمار دیوی کے ساتھ بیٹھی کھانے کے برتن لگا رہی تھی، شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے دریا کی طرف کھانا لے جانا چاہتی تھی۔ وہ بڑے غور اور رونق سے راج کماری کمار دیوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمار دیوی اس کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر بڑے پیار سے مخاطب کیا، کرن کماری میری بہن، تم آج میری طرف ایسے غور سے دیکھ رہی ہو جیسے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور میں وہ اجنبی ہوں کہ اچانک تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ راج کماری کمار دیوی کے ان الفاظ پر کرن کماری کچھ دیر کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میری بہن، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ کئی روز سے یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ سوال تم سے کروں پر ہمت نہیں ہوتی، خوف تھا کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ، اسی وجہ سے خاموش رہی، پر آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ سوال تم سے پوچھوں، پھر میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ راج کماری کمار دیوی نے کرن کماری کے گال پر پیار بھری چپت لگائی، پھر کہنے لگی، تم کیسا بھی سوال کرو میں برا نہیں مانوں گی، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر وہ سوال میری ذات سے
تعلق رکھتا ہو اور میرے لیے کتنا بھی تکلیف دہ ہو، میں برا نہیں مانوں گی۔